رسول الله حبيب الله شفيع الله نبي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ آج ہمارا 9th روزہ ہے and آج ہم نے انشاءاللہ قرآن کی جس آیت پر تدبر کرنا ہے وہ ہے سورۃ الحجرات کی آیہ نمبر 11. آئیں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس آیہ میں کیا ایڈوائس فرما رہے ہیں. تو قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالی فرما رہے ہیں اے ایمان والوں. جی یہاں پر کون ہے ایمان والا؟ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کس سے مخاطب ہیں؟ آیت کی سٹارٹنگ کیسے کی؟ اے ایمان والوں. کس سے خطاب فرما رہے ہیں؟ ایمان والوں سے خطاب فرما رہے ہیں. تو کون ہے یہاں پر جو ایمان والا ہے؟ بالکل ہم سب ایمان والے ہیں الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہیں. دیکھیں آپ کسی اسکول میں ٹیچر ہیں اور لیٹ سپوز کہ آپ کے پرنسپل نے کسی اسٹوڈنٹ کے تھرو آپ تک کوئی میسیج پہنچایا. تو جب وہ اسٹوڈنٹ آپ کو کہیں گے کہ پرنسپل نے آپ کو یہ میسیج دیا ہے تو آپ کتنے غور سے سنیں گے ان کا میسیج؟ از اٹ آپ فل کنسنٹریشن سے سنیں گے؟ جو کام آپ کر رہی ہوں گے اسے کچھ لمحات کے لیے آپ اسے وہیں پر سٹاپ کریں گی، اسٹوڈنٹ کی بات غور سے سنیں گی کہ پرنسپل نے مجھ تک کیا میسیج پہنچایا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے دل میں ان پرنسپل کی رسپیکٹ تھی، امپورٹنس تھی، رائٹ؟ تو کیا ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی امپورٹنس ہے؟ کیا ہمارے دل میں رب تعالیٰ کے کلام کی اتنی اہمیت ہے کہ ہم اپنا کام چھوڑ کر رب تعالیٰ کے کلام کو غور سے سنیں اور سمجھیں اور ہم اسے اپنے دل میں اتاریں کہ وہ کون سی بات ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ سمجھانا چاہ رہے ہوں اور جب قرآن کی آیات ہمارے سامنے پڑھی جائیں تو ہم اسے خاموشی سے سنیں، فل کنسنٹریشن سے سنیں، فل اٹینشن سے سنیں. تو اللہ تعالیٰ نے کن الفاظ کے چناؤ سے اللہ تعالیٰ نے آیت کی ابتدا فرمائی؟ کہا اے ایمان والو، یعنی آپ سے مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ، مجھ سے مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ، ہم سب سے مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ. تو ہماری کنسنٹریشن کا سٹیمنا 100% ہائی ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں مجھ سے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. فرمایا نہ تو مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑا رہی ہیں خود ان سے بہتر ہوں، اور نہ دوسری عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑا رہی ہیں خود ان سے بہتر ہوں. تو بیسیکلی ہم اپنی سوسائٹی میں یہ چیز بہت زیادہ نوٹس کرتے ہیں، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا. اٹ ڈزنٹ میٹر وہ ٹاپک کون سا ہو، وہ بات کون سی ہو، وہ عمل کون سا ہو، ایک دوسرے کا مذاق بہت زیادہ اڑایا جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں. تو دیکھیں یہاں پر ہم آیا میں اگر کنسنٹریٹ کریں، ہم تھوڑا سا تدبر کریں تو یہاں پر آپ دیکھیں گی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا يسخر قوم من قوم. لفظ قوم کا ورڈ، یہ جو لفظ قوم کا استعمال ہوا ہے قرآن میں، تقریباً قوم کا ورڈ کس لیے استعمال ہوا ہے؟ ہم نے دیکھا موسٹلی قرآن میں قوم کا ورڈ استعمال ہوا ہے مرد اور عورتوں دونوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ مجموعی طور پر ورڈ استعمال کیا گیا ہے قوم. لیکن اس آیت میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ تھوڑا سا غور فرمائیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهن، پھر اس کے بعد سپریٹلی الگ سے فرما دیا ولا نساء من نساء، یعنی مردوں کا الگ سے ذکر فرمایا مزید اوپن کر کے. ایسا نہیں کہ قوم کا ورڈ ایک ورڈ استعمال کیا بات ختم کی، نو، اس آیت میں قوم کا ورڈ مردوں کے لیے استعمال کی کہ واضح کر دیا جائے کہ مردوں کے لیے بھی ہے، اور ولا نساء من نساء عورتوں کے لیے بھی واضح طور پر فرما دیا گیا ہے.
ٹھیک ہے، مزید اوپن کر کے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے یہاں پر ہمارے لیے کہ ہم کسی طرح بات کو سمجھ لیں. تو دیکھیں کیا فرمایا کہ نہ تو مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں. کیوں نہ اڑائیں؟ کوئی مرد اگر کسی دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے تو ریزن کیا؟ اگر کوئی خاتون دوسرے خاتون کے مذاق نہ اڑائیں تو اس کا ریزن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ایک دوسرے کا یعنی مرد کا مذاق نہ اڑائیں، خاتون دوسری خاتون کا مذاق نہ اڑائیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہے ہیں. مردوں کے لیے کیا فرمایا؟ پہلے جہاں مردوں کا ذکر فرمایا ساتھ ہی کہہ دیا عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کہ ایک مرد دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے کہ آپ اس کے دل کو نہیں جانتے، آپ اس کے اخلاص کو، اس کی نیت کو، اس کے اعمال کو آپ نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک مرد جب کسی دوسرے مرد کا جو مذاق اڑا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرا مرد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا ہو؟ ان سے بہتر ہو. رائٹ؟ اور اسی طرح وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاء، اور نہ ہی دوسری عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں. خواتین بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں. کیوں؟ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑا رہی ہیں وہ ان سے بہت بہتر ہوں. رائٹ؟ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے. ہمیں کبھی بھی کسی کی ڈریس پر تو یہاں پر دیکھیں کتنا بڑا لیسن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ ہم نہ خواتین کا مذاق اڑائیں، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں. کیوں نہ مذاق اڑائیں؟ اگر مذاق نہ بھی اڑائیں تو کیوں نہ اڑائیں کہ اللہ کی راہ میں کیا پتہ وہ مجھ سے زیادہ بہتر ہو. رائٹ؟ اب دیکھیں ہمیں اپنی سوسائٹی میں بہت ساری اگزامپلس ملتی ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن سے اگر ملاقات کی جائے فیس ٹو فیس بہت ہی احسن انداز سے ملاقات کرتے ہیں. جب ان سے دین کی بات کی جائے وہ احسن انداز سے دین کی بات کو سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کا جواب بھی دیتے ہیں. لیکن جیسے ہی گیسٹ وہ رخصت ہو جاتے ہیں تو ان کے جانے کے بعد کیا کہا جاتا ہے؟ دیکھو کتنے دین والے بن رہے تھے، ہمیں بتانے چلے تھے، ہمیں دین کی باتیں سمجھانا چاہ رہے تھے، ہمیں تو جیسے عمل کا پتہ نہیں ہے. یا پھر کسی بھی اینگل سے یعنی آپ لے لیں لائک بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو کپڑوں کا مذاق اڑانا ہوتا ہے، اڑانے کے عادی ہوتے ہیں کہ ان کو تو میچنگ نہیں ایسی کرنی چاہیے تھی، اس قمیض کے ساتھ یہ والا دوپٹہ انہوں نے لیا ہوا تھا. یا پھر کسی بھی اسٹوڈنٹ کے دوسرے اسٹوڈنٹ پر مذاق اڑانے کے دیکھو اس کی رائٹنگ دیکھو کتنی گندی ہے. رائٹ؟ اور پھر اسی طرح اگر کوئی دوست دوسرے دوست سے کچھ پوچھے اور پھر لیٹ سپوز کہ اگر کسی فرینڈ نے اپنے کسی فرینڈ سے کیا پوچھا کہ لیٹ سپوز ویڈیوز کیسے بناتے ہیں، لیٹ سپوز. رائٹ؟ تو اب دوسرے فرینڈ کو اگر بہت زیادہ یوزیج کرتا ہوگا وہ کمپیوٹر کا تو وہ کیا کرے گا؟ اب اس کا یہاں پر کیا حق بنتا ہے کہ وہ اس پر ہنسے کہ تم کون سی دنیا میں رہ رہے ہو، تمہیں تو اس کا نہیں پتہ ہے. رائٹ؟ کیا اسے ایسے جواب دینا چاہیے؟ نو، بلکہ کیا انتہائی ہمدردی سے سمجھانا چاہیے. اگر آپ کے پاس کسی بھی قسم کا اللہ تعالیٰ نے نالج پہنچایا ہے، آپ کے دل میں کوئی نالج اتارا ہے اور دوسرے کو نہیں آتا تو اس پر ہنسے نہیں. رائٹ؟ اس پر ہنسنا نہیں ہے. کیوں نہیں ہنسنا؟ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی پر ہنسی آ رہی ہو سکتا ہے، آپ انسان ہیں. رائٹ؟ اس وقت آپ نے کیا سوچنا ہے؟ کیسے اپنے آپ کو خود کو کنٹرول کرنا ہے؟ کیوں آپ کسی کا مذاق نہیں اڑائے؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رب العالمین نے فرمایا، اس ذات نے فرمایا جو آپ کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا قرآن میں کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جو انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو دیکھ رہے ہیں. اگر آپ اس کا مذاق اڑائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا پتہ وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں آپ سے کئی گنا زیادہ بہتر ہو. لہٰذا اس کا مذاق نہیں اڑائیں. فوراً سے دل میں خیال نہیں ہے. اگر کسی پر ہنسی آ بھی رہی ہے، کسی نے کوئی لفظ الٹا بول دیا ہے رائٹ؟ اگر کوئی لفظ الٹا بول دیا ہے تو بجائے اس لفظ پر بھی بار اس کو اگین رپیٹ کرنے کے بعد اس پر ہنسنے کے بجائے آپ کیا کریں؟ آپ اپنے آپ کو ریئلائز کروائیں کہ کیا پتہ وہ بندہ اللہ کی راہ میں، اللہ کی بارگاہ میں مجھ سے زیادہ بہتر ہو، وہ مجھ سے زیادہ احسن ہو. رائٹ؟
اچھا، ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا، ہم نے سمجھ لیا کہ ہم نے کسی کا مذاق نہیں اڑانا. اگر کبھی بھی ہم دیکھیں کہ ہم کسی ایسے گروپ میں بیٹھے ہوں جو مذاق اڑا رہا ہو کسی کا، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اسے بھی روکیں گے. یہ ہمارا سیکنڈ پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے، کہ اگر ہم کسی ایسی جماعت میں بیٹھے ہیں، ایسے گروپ میں بیٹھے ہیں، ایسی ہم لوگ فرینڈس کے گروپ میں بیٹھے ہیں جہاں پر ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہا ہے، ایک شخص کسی دوسرے شخص کی کوئی بھی ہیبٹ لے کر مذاق اڑا رہا ہے کہ دیکھو اس کو تو یہ والی ہیبٹ ہے، اس کا کیا، یا تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے بھی ان کے ساتھ ہاں میں ہاں ملا کر ان کا مذاق شروع کر دینا؟ نو، آپ نے خود کو بھی یہ ریئلائز کروانا ہے، خود کو بھی رو کے رکھنا ہے کہ کیا پتہ رب کی بارگاہ میں وہ مجھ سے احسن ہو، میں نہیں جانتی. اور جو مذاق اڑا رہے ہیں اسے بھی کہیے کہ دیکھیں میں اور آپ اس کے دل کے خیالات کو، اس کے قلبی خیالات کو، رائٹ، اس کے اعمال کو نہیں جانتے، تو ہمیں اس کا مذاق اڑانے کا کوئی حق نہیں. ٹھیک ہے، دوسرا پوائنٹ ہم نے یہ سمجھا. اب تیسرا پوائنٹ کہ اگر کوئی ہمارا مذاق اڑائے، ہم نے پہلے تو یہ کلیئر کر لیا کہ ہمیں خود کسی کا مذاق نہیں اڑانا. دوسرا پوائنٹ یہ کلیئر کر لیا کہ اگر ہم کسی ایسی جماعت میں بیٹھے ہوں جہاں پر ایک شخص کسی دوسرے شخص کا مذاق اڑا رہا ہو، تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہ بھی سمجھ لیا کہ خود کو بھی روک کے رکھنا ہے اور دوسرے کو بھی بول کر ریئلائز کروانا ہے، رائٹ. تیسرا پوائنٹ کہ اگر آپ کا کوئی مذاق اڑائے، آپ کے ماتھے میں بل آ جائیں. ٹھیک ہے، اچھا، آپ ان سے بولنا بند کر دیں، بات چیت بند کر دیں، موبائل پر کال نہ اٹینڈ کریں، آپ ان کو بلاک کر دیں، کیا یہ آپ کا بیہیو ہونا چاہیے؟ نو. کوئی آپ کا مذاق اڑائے، بی ریلیکس، کبھی بھی پینک نہیں ہونا، کبھی بھی پریشان نہیں ہونا، کبھی بھی اپنا موڈ نہیں چینج کرنا، اپنے بیہیویئر میں 1% بھی چینج نہیں لانا. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ مذاق کس قسم کا. نو. ٹھیک ہے، آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں، سیلف اسٹیم کو دیکھتے ہوئے آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں، رائٹ، کہ دیکھیں یہ مجھے اچھا نہیں لگا تھا، رائٹ. آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ دین پر چل رہی ہیں اور آپ کا کوئی مذاق اڑا رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ دین پر چل رہی ہیں، آپ کا کوئی مذاق اڑا رہا ہے، تو آپ خاموش رہیے، اطمینان رکھیے، پرسکون رہیے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت جسے اللہ تعالی نے ہمارے لیے رول ماڈل بنا کر بھیجا، تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا تھا. انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا تھا، انہوں نے ان کا مذاق اڑایا تھا کہ دیکھو یہ ساحر آیا ہے، دیکھو یہ مجنوں آیا ہے، دیکھو یہ اپنی طرف سے، یعنی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، تو وحی کی باتیں کرتا ہے، یہ دیکھو اس کو، یہ پاگل ہو گئے. کیسے کیسے القاب دینے لگے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ تو جادوگر ہے. ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ لوگ کتنے بے عقل ہیں، کتنے بے وقوف ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے اپنی فیملی کو چھوڑ دیا، اپنے گھر کو چھوڑ دیا. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہجرت کا کہا تو انہوں نے گھر چھوڑ کر اپنے ہجرت بھی کرنے کے لیے یہ لوگ تیار ہو گئے تھے. کتنے بے وقوف ہیں. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تو جنتی ہیں، تو لوگوں نے تو ان کا بھی مذاق اڑایا تھا. تو آپ اور میں کون؟ نو، آپ کو اور مجھے کبھی بھی اپنے بیہیویئر میں چینج نہیں لانا. اگر کوئی مذاق اڑا رہا ہے، خلاص بی ریلیکس. اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے عمل کو جانتے ہیں، اور روز قیامت اللہ تعالیٰ ہر ایک سے اس کی تمام اعمال کا حساب لے گا. سو ہمیشہ پرسکون رہیے، ہمیشہ پرسکون رہیے. ٹھیک ہے، تو آج کی انشاءاللہ لیسن ہم نے کیا سیکھا کہ ہم لوگوں نے انشاءاللہ سب سے پہلا پوائنٹ کہ کسی کا مذاق نہیں اڑانا. نہ مرد کوئی مرد کا مذاق اڑائے، نہ کوئی خاتون کسی دوسرے خاتون کا مذاق اڑائے. اچھا، کیوں نہ اڑائے؟ کہ اپنے آپ کو ریئلائز کروائے کہ کیا پتہ وہ مجھ سے بہتر ہو. دوسرا پوائنٹ کہ اگر آپ کسی گروپ میں بیٹھے ہیں اور وہاں کسی تیسرے بندے کے بارے میں مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس کی کسی بھی ہیبٹ کے بارے کو لے کر، رائٹ، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہاں میں ہاں نہیں ملانی، بلکہ آپ نے خود کو بھی ریئلائز کروانا ہے اور وہاں پر جو بیٹھے ہیں ان کو بھی ریئلائز کروانا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ آپ سے اور مجھ سے بہتر ہوں، لہٰذا ہمیں اس چیز سے اوائڈ کرنا چاہیے. تیسرا پوائنٹ کہ اگر کوئی ہمارا مذاق اڑائے تو ہمارے بیہیویئر میں چینج نہیں آنا چاہیے، ہمیشہ رب کی ذات سے مطمئن رہنا چاہیے، رب کی بارگاہ میں ہمیشہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں صبر دے، استقامت دے دین میں.
آمین یا رب العالمین.